کنسنسس بنایا، اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا، مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا۔ تحریک انصاف کے اعتراض کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا۔ یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا، یہاں تک کہ جہاں فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا، اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا، اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں، آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا، مکمل ہوا، ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا۔ آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے۔ اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے، وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا آرمی چیف آف سٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے، ہم نہ صرف اس فیلڈ مارشل کی رینک کو، عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں، مگر جو ڈیفنس کی ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم لے کر آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی امینڈمنٹ کا اصل اسٹرینتھ، کسی لیجسلیشن کا اصل اسٹرینتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بھاری اکثریت سے آپ وہ آئین سازی یا لیجسلیشن میں ترمیم لے کر آتے ہو۔ کسی آئین کا قوت، کسی لیجسلیشن کا قوت اس سے وہ اس اکثریت سے نہیں ملتا، وہ پولیٹیکل کنسنسس جتنا ہے اس پولیٹیکل کنسنسس سے اس آئین سازی کو اور اس کو قانون سازی کو قوت ملتا ہے، طاقت ملتا ہے۔ اگر آج 1973 Constitution is the undisputed unanimous Constitution of Pakistan تو وہ صرف اس لیے جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت تمام سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کے وہ آئینی ترمیم پاس کروایا، اور اس کنسنسس کی وجہ سے وہ کوئی آمر بھی آئے، وہ کوئی سیاستدان بھی آئے، وہ چاہے بھی صحیح تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی وہ کنسنسس نہیں توڑ سکے۔ جب مسلم لیگ نواز نے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک آمر کو
کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری، صوبے کو حقوق دلوائے، ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے، اور وہ کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے. اور وہ اس لیے کہ اس 18ویں ترمیم پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی دستخط ہے، مسلم لیگ نواز کا دستخط ہے، مگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کے نتیجے میں وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. 26th امینڈمنٹ کا کنسنسس میں نے آپ کو بتایا. آج بھی جو ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اکثریت تو ہمارے پاس ہے، وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے. افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا، حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا. جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے دفاع ادارے سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دفاعی دنشے میں کوئی ترمیم، کوئی اصلاحات آ رہے ہیں. جب حکومت کوئی ترمیم لے کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے، ججز سے، لائر سے اپنا لیگل ایسپیکٹس کو دیکھ کے جو عدالت کے ڈھانچے اس میں ترمیم لے کر آئے ہیں. وہ میرے پاس بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئے تھے. میں نے یہ ترمیم اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے اور ہم آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی کر سرکار کے ساتھ، جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس طاقت کو، اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے.